السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہرمار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بلکہ تمام نبیوں کے نبی ہیں اور تمام رسولوں کے رسول ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی جو تعداد اس روئے زمین پر نازل فرمائی، ان کی تعداد مسلمان جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن رسولان عظام یہ 313 ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا، بلکہ بعض نبی رسول ہیں اور بعض نبی رسول نہیں ہے، اور بعض نبی ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اسلامی بنیادی عقیدے کے اعتبار سے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کا ہونا یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، نبی انسان ہوگا، لیکن رسول انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ 4 مقدس فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، اور وہ رسول جو انسانوں میں ہیں ان کے لیے نبی ہونا ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ جیسے حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہیں رسول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ تو وہ انبیاء جو رسول بھی ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اور جو نبی رسول ہیں یا رسول نہیں ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، تو اس کو میں سیرت کے اس بیان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل آپ نے وحی کا معنی اور وحی کے مراتب سماعت کیے کہ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کے کتنے مراتب ہیں۔ آج اسی پیرائے میں نبوت اور رسالت کی کچھ مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی یہ بھی عربی لفظ ہے اور رسول بھی عربی لفظ ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کا جو معنی ڈکشنری کے اعتبار سے علماء نے کیا ہے اسے سماعت کر لیں، پھر اسلامی نظریے کے اعتبار سے نبی کس کو کہتے ہیں اسے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی
المخبر من اللہ عز وجل، نبی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ تو اگر یہ معنی کیا جائے تو نبی کا مطلق معنی تو خبر دینے والا۔ اگر آپ ڈکشنری میں نبی کا معنی تلاش کریں گے تو خبر دینے والا، لیکن اصطلاح شرع میں ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے، بلکہ اس خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہو، یعنی غیب کی خبر دینے والا، اس خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی جو نبوت کے منصب پر فائز ہو، نبوت ایک مقام ہے، رسالت ایک مقام ہے، جیسے دنیا کے اندر مختلف پوسٹیں اور مختلف مقامات ہوتے ہیں، کوئی فلاں مقام پر ہے، کوئی فلاں مقام پر ہے، کوئی فلاں مقام پر ہے، کسی کی فلاں پوسٹ ہے، کسی کی فلاں پوسٹ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھی قرب کے اعتبار سے انسانوں کے مقامات ہیں۔ سب سے بڑا مقام مقام رسالت، اور پھر اس کے بعد مقام نبوت ہے، اور اس کے بعد مقام ولایت ہے۔ تو نبوت یہ ایک مقام ہے، اور جو اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے نبوت ملتی ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اب نبوت کو سمجھے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ النبوۃ سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ لإصاحۃ علتہم فی امر معادہم و معاشہم۔ نبوت یہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جو پیغام رسانی کا جو ایک مقام ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبوت کہا جاتا ہے۔ صرف مثال کے لیے آپ کو یہ بات میں سمجھاؤں کہ حکومت نے ایک محکمہ قائم کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام اور خبر کو پہنچانے کا۔ اس محکمے کو ہم ڈاک خانہ کہتے ہیں، اور جو اس ڈاک کھانے کی نوکری پر مامور ہوتا ہے، اب اس کی کئی پوسٹیں ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ صرف مثال کے لیے، اس کو ادھر قیاس نہ کیجیے گا۔ تو اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر ایک محکمہ ہے۔ بلا تمثیل اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے بندوں تک پیغام پہنچنے کے ایک محکمے کا نام نبوت ہے۔ اس لیے کہ ہم کمزور اور عاجز بندوں میں یہ صلاحیت اور یہ قوت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے سارے معاملات کو لے سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے عام بندوں کے درمیان ایک محکمہ، ایک مقام قائم کیا، اور اس مقام پر اپنے محبوبوں کو فائز کیا، اور پھر ان محبوبوں کے ذریعے اللہ تعالی اپنے عام بندوں تک اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ اسی مقام کو مقام نبوت کہا جاتا ہے۔
اور وہ کون سا پیغام پہنچاتے ہیں؟ وہ کون سی باتیں بندوں تک پہنچاتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں آخرت کے معاملے میں اور مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملے میں وہ انبیاء کرام ان کے شک و شبہ کو زائل کرتے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ کسی نبی پر ایمان نہیں لاتے وہ آخرت کے معاملے میں گمراہ ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان 7 جنم لے گا، مرتا ہے پھر وہ کسی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی روپ میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان 7 جنم لیتا ہے. ضمناً یہ بات بھی سنتے چلیں کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، یا ایسی باتوں کو غور سے سنتا ہے، چاہے گیت میں، گانوں میں، اس طرح کے گانے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے گیت اور گانوں کو سننا ناجائز و حرام. ویسے بھی گیت اور گانے حرام ہی ہیں، لیکن اگر وہ ان کو خوش دلی سے سن رہا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف نظریہ اور عقیدہ ہے. تو اس لیے جو لوگ کسی نبی پر ایمان نہیں لاتے وہ مرنے کے بعد اٹھنے میں طرح طرح کے عقیدوں کے اندر گم ہیں. کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد انسان واپس پیدا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد انسان ختم ہو گیا، پھر کوئی اس کا معاملہ نہیں. اس لیے نبی تشریف لا کر لوگوں کو یہ سارے شک و شبہات کو زائل کر دیتا ہے. یہی نظریہ اہل مکہ کا تھا. اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کا ذکر کرتے اور یہ ڈراتے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اہل مکہ نے طرح طرح کے سوالات قائم کیے تھے. کبھی کوئی ہڈی لے کر آتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب ہم اس طرح ہڈی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا تب بھی ہم کو اٹھایا جائے گا؟ بھلا ایک ہڈی کا چورا ہو گیا تو پھر اس ہڈی کو کیسے واپس جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی، ارشاد فرمایا جاتا کہ تم ہڈیوں کے جوڑنے پر تعجب کرتے ہو، بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کی پرنٹس کو بھی جمع کر سکتے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں. اسی لیے قرآن نے متعدد مقامات پر انسان کو یاد دلایا کہ تم دوبارہ پیدا کیے جانے پر تعجب کرتے ہو کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا. ہم نے تو اس وقت تم کو پیدا کیا جبکہ تم کوئی چیز نہ تھے، جب تم کچھ نہ تھے اس وقت ہم نے پیدا کیا، تو کچھ ہونے کے بعد پیدا کرنا تو اور آسان ہے. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہ گزرا جبکہ وہ قابل ذکر کوئی چیز بھی نہ تھا؟ بھئی ہم پیدا ہونے سے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان تھا؟ کوئی نام و نشان نہیں تھا. یا اب جو انسان پیدا ہونے والے ہیں ان کا کوئی نام و نشان ہے؟ تو انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ نہیں جب وہ قابل ذکر کچھ چیز ہی نہ تھا؟ پھر اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے اس انسان کو قطرے کی بوند سے، ناپاک بوند سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا. تو قرآن نے متعدد مقامات پر اہل عرب، اہل مکہ کے ان اعتراضات کو دفع کیا، ان کی عقلیں کھولی، ان کو بتایا کہ تم دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک و شبہ کرتے ہو، جبکہ
پہلی مرتبہ جب تم کو پیدا کیا جا چکا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے یہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو نبی نے آ کر دیکھیے لوگوں کے معاد اور حشر کے معاملات میں جو شکوک و شبہات تھے ان کو زائل کر دیا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اہل مکہ اسی نظریے میں غرق رہتے۔ ہندوستان میں بھی جو نظریہ تھا وہی نظریہ ہمارا اور آپ کا بھی ہوتا، لیکن نبی کی دعوت ہم تک پہنچی تو ہمارے آنکھوں سے پٹی کھلی اور ہم نے جان لیا کہ نہیں، مرنے کے بعد دوسرا جنم نہیں لینا ہے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں واپس اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو جو ذات اس بات کو بتانے کے لیے آتی ہے اس ذات کو نبی کہا جاتا ہے، اور وہ جس منصب پر فائز ہوتی ہے اس کو نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ نے اتنی گفتگو میں پتہ لگا لیا ہوگا کہ نبوت یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ہر کس و ناقص اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبوت وہ مقام ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اس مقام پر فائز ہونے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اس مقام پر فائز ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مرتبے والا ہوگا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت ہوگی، بہت عظمت ہوگی، وہ بڑے مقام کا مالک ہوگا، وہ ہر انسان کا بھائی نہیں ہوگا، گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہوگا، گاؤں کے بڑے آگیوان کی طرح نہیں ہوگا، جیسا کہ دیوبندیوں کا مذہب ہے کہ نبی کی تعظیم ایسی کرنی چاہیے جیسے انسان اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے، گاؤں کے چودھری کی تعظیم کرتا ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویض الایمان میں اس بات کو لکھا، کیونکہ انہوں نے نبی کے اس مقام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ نبی کو مقام نبوت سے گرانے کی کوشش کی، جبکہ نبی کو مقام نبوت پر ماننا اور مقام نبوت کو عظمت و اعلیٰ ماننا یہی ایمان ہے۔ نبی کو نبی ماننا کہ ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، صرف یہی ایمان نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، اتنا افضل و اعلیٰ کہ ان کے قدم کی خاک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، بڑے بھائی کی طرح یا اپنے بھائی کی طرح، جیسا کہ کہا کہ انسان سب بھائی، لہذا نبی بھی بھائی، نبی بھی انسان تو وہ انسان کا بھائی ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ گستاخوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں، ہم نبی کے بھائی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے مقام نبوت۔ ایک عام سی بات ہے کہ جو شخص اس مقام پر فائز ہوتا ہے اسے بہت افضل و اعلیٰ کہا جاتا ہے، اور نبی اس مقام پر فائز ہونے کے بعد عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر ہم سب شاہی مسجد کے اس صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسکول کی چھت پر کھڑا ہو جائے اور روڈ کا معائنہ کر کے ہمیں وہاں سے آواز لگاتا رہے کہ روڈ پر یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، تو وہ باتیں جو ہماری نگاہوں سے غیب میں ہیں اس شخص کے سامنے ظاہر ہے، اور وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر ہمیں ساری باتیں بتا دے گا بلا تمثیل۔ اس بات کو سمجھیے کہ نبی
ایک ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کو باتیں نظر نہیں آتی، نبی اس مقام پر فائز ہو کر ان لوگوں کو وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کو عالم غیب کہا جاتا ہے، نبی کو غیب کی خبریں بتانے والا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نبی کو یہ کہے کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تو ایسا شخص مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے گویا کہ اس کو یہ کہنا کہ نبی نبوت کے منصب ہی پر فائز نہیں ہے، اور نبی کو مقام نبوت پر منصب نبوت پر فائز نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو در پردہ یہی معنی اس کا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر نبی عالم غیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ عام نبی کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ عام نبی کی بات۔ ایسے ہی ایک اور مقام وہ ہے مقام رسالت، اور اس منصب پر جو فائز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں رسول سے مراد اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے اور اس کا قانون دنیا پر نافذ کر دیا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نئی شریعت لے کر آئے، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت تھی، نوح علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کر آئے، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت نوح علیہ السلام کی شریعت تک، نوح علیہ السلام کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تک، ایسے ہی بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور کے تشریف لانے نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ اور قائم فرما دیا ہے۔ اب کوئی شریعت حضور کی شریعت کو ختم نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی دوسری شریعت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے رسول اس کو کہا جاتا ہے جو نئی شریعت کو لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا تاکہ محبوب کا دین تمام دینوں کو تو منسوخ کرے لیکن محبوب کے دین کو کوئی منسوخ نہ کر پائے، محبوب کے دین کو کوئی منسوخ نہ کر پائے، اس لیے کہ جو دین کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اب آگے اور معاملہ نہیں ہوتا، بس اس کے بعد پھر اینڈ ہی ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب ختم ہوگی تو قیامت آ جائے گی، اور آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو یہ ہوتے ہیں رسول، اور یہ 313 ہوئے۔ اور رسولوں میں بھی مراتب ہیں، بعض رسول بعض سے اعلیٰ مرتبے کے۔ قرآن کریم کا 3 پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ایک کا مقام دوسرے سے اعلیٰ کیا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اور درجوں بلندی کس کو عطا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اب یہاں دیکھیے درجوں بلند درجات کا لفظ ہے، یہاں بھی تعداد کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کرنے میں ابہام سے کام لیا گیا، ابہام سے کام لیا گیا، اس لیے کہ عام انسان جب حقیقت نبوت کو نہیں سمجھ سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء فضلاء اپنی زبان میں حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کر کے آخر میں یہی کہہ کر چلے گئے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ثنا کا جو حق ہے وہ انسان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی ساری تعریف کو بیان کر سکے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بس ہم حضور کی تمام تعریف کو بیان کرنے کے بعد اتنا کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے تو وہ حضور کی ذات پاک ہے. اس کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے. تو نہ خدا کے بلندی کو سمجھا جا سکتا ہے, نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مقام وہ عرف و اعلیٰ کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. یعنی جیسے ساری کائنات کا خدا ایک ہے ویسے ہی ساری کائنات کا جو نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے. وہ حضرت موسیٰ کا بھی نبی ہے, وہ حضرت عیسیٰ کا بھی نبی ہے. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ ایک سوال ہے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ میں انبیاء سے پوچھ رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی ذوات بابرکات ذرا یہ تو بتائیے کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ تو فرما رہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انبیاء کرام نے جو جواب دیا اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. یہ ہمارا نظریہ, یہ ہے ہمارا عقیدہ, اور یہی قرآن کریم کی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی, ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو درج و بلندی عطا فرمائی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات بابرکات, اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبوت کا مقام اور رسالت کا مقام یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. یہ مقام جس بندے کو مل جاتا ہے وہ عام بندوں سے بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے. اب اس کو اپنے برابر سمجھنا یا اپنی طرح بشر سمجھنا یا اپنی طرح اس کو کہنا, یہ اس کی شان کی عزت نہیں ہوتی بلکہ اس کی شان میں گستاخیاں ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہم نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتے, ہم بشر مانتے ہیں لیکن ہم نبی کو نوری بشر مانتے ہیں, ہم نبی کو افضل البشر مانتے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بشروں میں سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نبوت اور رسالت کس کو کہتے ہیں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور یہ تو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اس وقت ہوا جبکہ آپ کی عمر پاک مکمل 40 سال کی ہو گئی تھی, اور اس کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی. لیکن قرآن کی پہلی وحی کون سے مہینے میں اور کون سے دن نازل ہوئی اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ ربیع النور شریف کے مہینے میں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی, بعض نے رمضان کا مہینہ کہا اور بعض نے رجب کا بھی قول کیا ہے. لیکن ان تمام قولوں میں سب سے راجح قول جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہے, اس لیے کہ دوسرے جو اقوال ہیں وہ کسی روایت کی بنیاد پر ہیں, جبکہ صریح قرآن کی آیت اس تعلق سے بتا رہی ہے کہ قرآن کا نزول سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں ہوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا. لہذا جب قرآن کی آیت آ گئی تو اب کسی روایت کو اس میں دخل نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء نے ترجیح اس بات کو دی کہ قرآن
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اسی درمیان یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو پہلی وحی تھی. اور دوسرا ارشاد خداوند قدوس کا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن رمضان کے مہینے میں کون سی تاریخ کو نازل ہوا؟ تو قرآن نے خود اس بات کو فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ظاہر سی بات ہے شب قدر رمضان میں آتی ہے، لیکن اب شب قدر رمضان میں متعین نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو پورے سال تلاش کرو، کہیں فرمایا رمضان میں تلاش کرو، اور کہیں فرمایا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں، حضور نے خود فرمایا کہ میں نے آخری طاق راتوں میں شب قدر کو پایا، 21، 23، 25، 27 اور 29. اور یہی زیادہ قیاس قرین قیاس ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا اور وہ رمضان کی آخری طاق رات میں نازل ہوا. لیکن اب رہی بات یہ کہ آخری طاق راتیں تو 5 ہیں، ان میں سے کون سی رات میں شب قدر قرآن نازل ہوا؟ کیونکہ شب قدر کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29 کو. اور جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کون سی تاریخ کو شب قدر تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علماء نے تلاش کیا، جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ وانزل علی فیہ. حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ اسی دن میں پیدا ہوا. حضور کی ولادت کون سے دن ہے؟ پیر شریف کے دن. فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا اور مجھ پر وحی نازل کی گئی. اب مورخین نے جب حضور کی تاریخ کو تلاش کیا، ایام کو تلاش کیا، تو جس سال قرآن نازل ہوا تھا اس سال آخری 10 دن میں 2 مرتبہ پیر کا دن آیا. ایک 21 تاریخ کو آیا اور ایک 28 تاریخ کو آیا. تو اب ظاہر سی بات ہے 28 تاریخ کو تو شب قدر ہوتی نہیں ہے، اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وحی قرآن کی جو نازل ہوئی تھی وہ 21ویں شب کو، اور اس سال 21ویں شب میں شب قدر تھی، اور قرآن اسی دن نازل ہوا ہے. یہ علماء اپنے اجتہاد سے، اپنی کوششوں سے ان باتوں کا اندازہ اور پتہ لگاتے ہیں. اس سے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء جس بات کو لگاتے ہیں اس کے پیچھے کئی دلائل ہوتے ہیں. اس لیے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں پائی جائے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم انہی باتوں کو مانیں. بہرحال تو پتا چلا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شب قدر پر نازل ہوا، پیر شریف کے دن نازل ہوا، اور شب قدر 21 تاریخ کو نازل ہوا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ بات آپ سماعت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو قلب اطہر کی کیا کیفیت تھی. ایک خوف تھا، ایک ہراس تھا، جس کی حکمتیں بھی آپ نے سماعت کی. لیکن اس کے بعد چند دنوں تک وحی کا آنا بند ہو گیا. اب اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا. بعض نے کہا 3 سال تک وحی نہیں آئی، بعض نے 7 دن کہے، بعض نے 40 دن کہے، اور بعض نے 3 دن کہے ہیں.
کہ 3 دن تک قرآن کا نزول نہ ہوا، صرف چند آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی. لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اگرچہ اس وقت خوف و ہراس کی کیفیت تھی، لیکن قرآن کی آیتیں جب قلب اطہر میں جا گھسی ہو گئی تو اللہ کے اس کلام کی مٹھاس اور لذت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محسوس ہونے لگی. کان جو اس آیے کریمہ کو سن چکے تھے، اب کان کے اندر اور لذت سماعت محسوس ہونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور بڑھ گیا اور آپ دوبارہ وحی کے نزول کے منتظر رہنے لگے، اس لیے کہ کلام الہی تھا. اور کلام الہی جو ایک مرتبہ سن لے، اور یہاں تو کلام الہی سب سے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا جب کافرین کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ جب حضور کی زبان سے وہ قرآن سن لیتے تو اگرچہ ان کے گھر والے منع کرتے کہ اب نہ سننا، لیکن پھر بھی رات میں اٹھ کے حضور کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے ہو جاتے اور قرآن سنتے تھے، حالانکہ ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ لذت پیدا ہو جاتی تھی، قرآن سننے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا. تو جب وہی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور چند آیتیں سنانے کے بعد 3 دن کا وقفہ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بار بار غار حرا جانے لگے کہ وہی کلام الہی مجھے واپس سنایا جائے، اس کا نزول پھر سے ہو. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضطرب ہونے لگا، وہ کیفیت آپ پہ طاری ہونے لگی کہ آپ کو سکون میسر نہ تھا. اس روایت کو علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت وحی کے متعلق ایک حدیث بیان کرتے ہیں. فطرت وحی کہتے ہیں وحی کا منقطع ہو جانا، یعنی قرآن کی آیت آتے آتے بند ہو جانا. اور یہ چند مرتبہ ہوا ہے. ایک تو پہلی مرتبہ کہ 3 دن تک یا چند دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس زمانے کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. اور ایک مرتبہ جبکہ مشرکین مکہ نے آپ سے چند سوالات کیے تھے تو حضور نے بتایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تھا جب بھی چند دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی تھی. تو اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. تو حضرت جابر بن عبداللہ فترت وحی کے متعلق ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، یعنی اسی درمیان جب کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور پھر وحی نازل ہونا بند ہو گیا تھا، اسی درمیان میں چل رہا تھا، یعنی غار حرا سے آپ اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، کاشان اقدس کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی. حضور فرماتے ہیں فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا جب آواز آئی. وہ فرمایا کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ فِي بِحِرَا، تو آسمان اور زمین کے درمیان جالسٌ علی کرسی بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو سب سے پہلے غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے جب دیکھا تو فرماتے فَرُعِبْتُ مِنْهُ، مجھے اس سے خوف محسوس ہوا. فرجعت، تو میں جلدی جلدی اپنے گھر پلٹا. فقلت زملونی زملونی، اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو.
ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس پہلے جیسی کیفیت جو پہلی مرتبہ ہوئی تھی، اب یہ کیفیت دوسری مرتبہ ہوئی جب حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ قلب اطہر پر کپ کپی تھی، جس میں مبارک پر ٹھنڈی کے اثرات تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چادر اڑا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے، اور ادھر چادر اوڑھنا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی اسی ادا کو بیان کیا، اور اپنے محبوب کی اسی ادا سے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. ارشاد فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور اپنے رب سے لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو اور بتوں سے جس طرح پہلے بچتے تھے اسی طرح بچتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ذرا توجہ چاہوں گا. اللہ کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیے، اپنے محبوب سے محبت دیکھیے. علامہ حسن فرماتے ہیں کہ نہ محب سے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا کہ بنے وہ رب کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وہ محبت فرمائی اور وہ محبت کا اظہار قرآن کریم میں کیا ہے کہ آپ دیگر انبیاء کرام کے خطاب کو قرآن مجید میں دیکھیں گے. ان کے بہت سے القابات تھے، لیکن ان القابات سے قرآن نے کبھی بھی ان کو یاد نہیں کیا. قرآن نے یاد کیا تو کہا یا ابراہیم، ان کے ناموں سے، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے آدم. وَإِذْ قُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک. یہ تمام باتیں آپ کو قرآن میں ملے گی. نبیوں کا تذکرہ ملے گا، ان کے ناموں کے ساتھ خطاب ملے گا، لیکن پورے قرآن کو تلاش کر لیجئے، کہیں بھی قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا ہے. یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ سب سے پہلی مرتبہ جب اپنے محبوب کو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا المدثر. جیسی ادا تھی اسی ادا کو یاد کیا کہ اے چادر اوڑھنے والے. حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے، کہا جا سکتا تھا اے نبی، کہا جا سکتا تھا اے رسول، کہا جا سکتا تھا اے محمد اٹھو، بلکہ یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے. محبوب اس بات کو دیکھ کر جس ادا کو اپنا بیٹھے ہیں اسی ادا کو یاد کر کے رب قدوس خطاب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ. اور اب دعوت تبلیغ کا پیغام دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اب جس بات کا تمہیں متحمل بنایا گیا ہے، جو بات تمہارے سپرد کی گئی ہے، اب اس بات کو ظاہر کیجئے. پہلی وحی نبوت سے خبردار کرنے کے لیے تھی کہ تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے نبی ہو، اور دوسری وحی اب لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تبلیغ میں سب سے پہلی وحی سورہ مدثر ہے، اور خبر نبوت میں سب سے پہلی وحی سورہ اقرا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی سورہ مدثر پہلی سورت ہے، بعض نے کہا کہ سورہ اقرا، لیکن علماء نے یہاں تطبیق یہی دی ہے کہ سورہ اقرا خبر نبوت میں پہلی اور سورہ مدثر اعلان نبوت میں پہلی سورت کریمہ ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان باتوں سے اپنے گھر والوں کو متوجہ کیا، کیونکہ ابھی آپ کو کھلم کھلا
اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ڈرائیے اپنے گھر والوں کو۔ یہاں مطلقاً ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دعوت کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کب روگردانی کر سکتی تھی؟ انہوں نے فوراً حضور کی اس دعوت کو قبول کر کے سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلا وہ انسان جو مشرف اسلام ہوا وہ خاتون ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اس لیے کہ تبلیغ کا سلسلہ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوا ہے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے، خدیجہ اول خلق اللہ اسلم باجماع المسلمین، تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں۔ لم يتقدمها رجل ولا امرأة، ان سے پہلے نہ تو کسی مرد نے تقدیم کی نہ کسی عورت نے تقدیم کی، جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ وآمنت بھی خدیجہ بنت خویلد وصدقت بما جاءه من اللہ وعزرته على امره، سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان لائی اور جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اللہ لے کر آئے تھے اس کی انہوں نے تصدیق کی اور حضور کے نبوت کے معاملے پر آپ کو تسلی دی۔ وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور یہ سب سے پہلی مومنہ تھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی۔ صدقت بما جاء منہ، اور انہوں نے تصدیق کی جو اللہ کی طرف سے حضور لے کر آئے تھے اس کی۔ وَخَفَّفَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر دعوت و تبلیغ میں واقع ہونے والی پریشانیوں کو آسان کیا۔ کن کے ذریعے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ لا يسمعوا شيئا مما يكره من رد علي وتكذيب له فيحزنه ذلك الا فرج الله عنه بها، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے تو اللہ تعالی حضرت خدیجہ کے ذریعے حضور کے سارے غموں کو ختم فرما دیتا۔ اذا رجع الیہ تثبتوہ، جب حضور ان کے پاس واپس گھر پر تشریف لاتے تو وہ انہیں ثابت قدم رہنے کا کہتی، وتخفف علیہ، اور ان کو تسلی دیتی، وتصدقوہ، اور ان کی تصدیق کرتی، وتحول علیہ امر الناس، اور لوگوں کے معاملے کو ان پر آسان کر دیا کرتی۔ ایک عورت کا یہ کمال ہوا کرتا ہے اپنے شوہر کو ان معاملات میں آسانی کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معاملے کا حامل بنایا تھا، اور آپ اس عظیم معاملے کو لے کر جب لوگوں کے سامنے جاتے اور غمگین واپس لوٹتے، کیونکہ یہاں ان کو ابدی کامیابی کی بات بتائی جاتی، لیکن وہ اس ابدی کامیابی کو پسے پشت ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون جیسے لفظ سے پکارتے۔ کیسی تکلیف قلب اطہر پر ہوتی ہوگی، لیکن قربان جائے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ یہ وہ مقدس خاتون تھی کہ جب حضور ان کے پاس آتے اور ان کی گفتگو کو سنتے تو آپ کے دل سے وہ سارے غم ختم ہو جایا کرتے تھے۔
اور حضور کو سکون میسر آ جایا کرتا تھا۔ یقیناً ان کی ذات بابرکات بہت بلند و بالا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یقیناً ایک شوہر کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا سپورٹ جو ہوا کرتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کو شوہر کا سپورٹ دینی اور دنیاوی معاملات میں مل جائے تو وہ کامیاب ترین مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تو اللہ کی طرف سے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ ہر کام کو کسی نہ کسی سبب سے مسبب کرتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب کے دل کو ویسے ہی تسلی عطا کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری سبب محبوب کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو سے ان کو تسکین عطا فرمائی۔ رہتی دنیا تک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ جو گھریلو زندگی کا تھا یہ آپ کی حیات مبارکہ تک محدود رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا تھا۔ ان کی سیرت آئیڈیل تھی، اور زندگی میں انسان کی زندگی میں سکون ایک نہایت عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ نعمت عطا فرمانا اللہ کی مشیت میں تھا کہ وہ نعمت بندوں کو ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ازدواجی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر، گویا کی محبوب کی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان گھروں میں کہ جن گھروں میں عموماً مرد اور بیوی میں شوہر اور عورت کے اندر چپکلش رہتی ہے، طرح طرح کی نفرتوں کے معاملات رہتے ہیں، عورت کی طرف سے کبھی مردوں کو تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی مردوں کی طرف سے عورتوں کو تانے سننے پڑتے ہیں، اپنے محبوب کی اس زندگی کو رکھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ جس طریقے سے مرد کامیاب ہوتا ہے تو ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اس کی عورت کا ہوا کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں اگر چاہیں تو ساری کامیابی کو دینے والا اللہ کی ذات ہے، ساری کامیابی کو عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے ہر کام کو، ہر سبب کو، ہر مسبب کو کسی سبب کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو ام المومنین کی اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا سبب بنا دیتا، اور ام المومنین آپ کو عموماً تسلیہ دیا کرتی اور فرماتی کہ آپ تسلی رکھیں، آپ اپنی دعوت پر ثابت رہیں، آپ اپنے کام کو کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب ام المومنین کی زبان سے حضور یہ الفاظ سن لیتے تو حضور کے دل میں خوشی محسوس ہوتی، تسکین محسوس ہوتی، اور آپ کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ جب ام المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سپورٹ کیا، یہ تعاون کیا، گھریلو زندگی کے معاملات کو تبلیغی کاموں کے اندر کچھ بھی رکاوٹ نہ بننے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ام المومنین کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اقرا علیہ السلام من ربہا، آپ خدیجہ کو اللہ کی جانب سے سلام کہیے، آپ کا رب آپ کی زوج محترمہ کو سلام کہہ رہا ہے، من ربہا و منی، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کیجئے، وبشرہا ببیت فی الجنہ من قصب ولا صخب فیہا ولا نصب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک ایسا گھر تیار کر رکھا ہے، اس کی بھی خوشخبری دے دیجئے، جو گھر موتیوں سے بنا ہوا ہے، ایک مخصوص محل ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کا سلام پہنچایا، اور اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا کہ خدیجہ تم کو اللہ بھی سلام کرتا ہے، حضرت جبریل بھی سلام فرما رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا، فقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبریل السلام وعليك یا رسول اللہ السلام۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا
کہ اللہ تو سلام ہے اور ساری سلامتی اسی کی طرف سے ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی غور کرے، ام المومنین کا مقام و مرتبہ تو یقیناً بہت بلند و بالا تھا، لیکن خدمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو مقام ملا وہ اعلیٰ مقام تھا۔ پتہ چلا کہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مقام پر فائز فرماتا ہے۔ سیرت مبارکہ کا یہ پہلو یقیناً گھریلو زندگی کے لیے ایک اکسیر ہے کہ آپ اپنی گھریلو زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کیجئے، اپنے گھروں میں اسلام کا ماحول بنانے کی کوشش کیجئے، اور اپنی بیوی کو ایک عزت عطا کیجئے۔ آج عموماً عورت کی طرف سے جو مرد کے خلاف آواز اٹھتی ہے وہ انسلٹ کی وجہ سے اٹھتی ہے، وہ بے عزتی کی وجہ سے اٹھتی ہے، کیونکہ مرد عموماً یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مرد ہوں، یہ عورت ہے، یہ صنف نازک ہے، اس لیے پھر اس کی طرف سے بغاوت اٹھتی ہے اور محبت دل سے ختم کر دی جاتی ہے۔ جبکہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجنبی اور اجنبیہ میں محبت کرانے والا جو رشتہ میں نے نکاح میں پایا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے اللہ تو محبت پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے اس محبت کو عداوت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا، جنت کا گہوارہ بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ